السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں خبرنامہ پاکستان اور میں ہوں آپ کا میزبان محمد ذیشان۔ آج ہم بات کریں گے ایک ایسے موضوع پر جس نے پوری دنیا کو تشویش میں مبتلا کر رکھا ہے۔ جی ہاں ناظرین، بات ہو رہی ہے ایران اور امریکہ کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی کی۔ کیا واقعی دونوں ممالک جنگ کے قریب پہنچ چکے ہیں یا یہ صرف سیاسی دباؤ اور طاقت کا اظہار کا کھیل ہے؟ آئیے اس معاملے کو تفصیل سے سمجھتے ہیں۔ ناظرین، ایران اور امریکہ کے تعلقات ہمیشہ ایسے نہیں تھے۔ 1979 سے پہلے ایران میں بادشاہت تھی اور امریکہ کا اثر رسوخ کافی مضبوط تھا، لیکن 1979 میں ایران میں اسلامی انقلاب آیا اور اس انقلاب کے بعد امریکہ اور ایران کے تعلقات مکمل طور پر بدل گئے۔ امریکہ نے پابندیاں لگائیں، سفارتی تعلقات منقطع ہوئے اور دونوں ممالک ایک دوسرے کے سخت مخالف بن گئے۔ یہ دشمنی صرف بیانات تک محدود نہیں رہی، بلکہ خطے میں پراکسی جنگوں، پابندیوں اور فوجی دباؤ کی صورت میں سامنے آتی رہی۔ ناظرین، ایران کے جوہری پروگرام نے اس کشیدگی کو مزید بڑھا دیا۔ امریکہ کا موقف یہ ہے کہ ایران جوہری ہتھیار بنانے کی کوشش کر رہا ہے، جبکہ ایران کا کہنا ہے کہ اس کا پروگرام صرف پرامن مقصد کے لیے ہے۔ 2015 میں ایک اہم معاہدہ ہوا جسے جوہری معاہدہ کہا جاتا ہے، لیکن بعد میں امریکہ نے اس معاہدے سے علیحدگی اختیار کر لی اور ایران پر سخت معاشی پابندیاں عائد کر دیں۔ ان پابندیوں کے باعث ایران کی معیشت شدید متاثر ہوئی، جس سے خطے میں کشیدگی مزید بڑھ گئی۔ حالیہ دنوں میں خلیج فارس میں فوجی نقل و حرکت میں اضافہ دیکھا گیا۔ امریکی بحری بیڑے کی تعیناتی، ایران کے میزائل تجربات اور خطے میں موجود امریکی اڈوں پر حملوں کے الزامات نے صورتحال کو نازک بنا دیا ہے۔ دونوں ممالک ایک دوسرے پر اشتعال انگیزی کے الزامات لگا رہے ہیں، بیانات میں سختی بڑھ رہی ہے اور سوشل میڈیا پر جنگ کے خدشات کی باتیں تیز ہو گئی ہیں۔ اگر خدا نخواستہ جنگ ہوتی ہے تو اس کے اثرات صرف ایران اور امریکہ تک محدود نہیں رہیں گے۔ مشرق وسطیٰ میں بڑھتے پیمانے پر عدم استحکام، تیل کی قیمتوں میں اضافہ، عالمی معیشت پر شدید دباؤ، خلیجی ممالک کی سلامتی کو خطرہ۔ پاکستان جیسے ممالک بھی اس صورتحال سے متاثر ہو سکتے ہیں، خاص طور پر معاشی اور سفارتی سطح پر۔ ناظرین، ماہرین کا کہنا ہے کہ دونوں ممالک براہ راست جنگ سے گریز کرنا چاہئیں، کیونکہ جنگ کی صورت میں نقصان دونوں کا ہوگا۔ امریکہ خطے میں اپنی طاقت کا مظاہرہ ضرور کرتا ہے، لیکن مکمل جنگ ایک مہنگا اور خطرناک قدم ہوگا۔ دوسری جانب ایران بھی جانتا ہے کہ براہ راست ٹکراؤ اس کی معیشت کے لیے تباہ کن ہو سکتا ہے، لہٰذا زیادہ امکان ہے کہ نوعیت کی کارروائیوں تک محدود رہیں۔ روس، چین، یورپی ممالک بھی اس صورتحال پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں۔ کئی ممالک ثالثی کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ معاملہ جنگ تک نہ پہنچے۔ اقوام متحدہ بھی امن کی اپیل کر چکی ہے اور سفارتی حل پر زور دے رہی ہے۔ پاکستان ہمیشہ خطے میں امن کا خواہاں رہا ہے۔ پاکستان حکومت کا موقف ہے کہ مسائل کا حل بات چیت سے نکالا جائے، کیونکہ جنگ کسی مسئلے کا حل نہیں۔ ناظرین، ایران اور امریکہ کے درمیان کشیدگی ایک حقیقت ہے، لیکن مکمل جنگ کا امکان فی الحال کم دکھائی دیتا ہے۔ البتہ اگر صورتحال قابو سے باہر ہو تو اس کے نتائج پوری دنیا کو بھگتنا پڑ سکتے ہیں۔ ہمیں امید کرنی چاہیے کہ عالمی طاقتیں دانش مندی کا مظاہرہ کریں اور خطہ ایک بڑے تصادم سے محفوظ رہے۔ کیا ایران اور امریکہ کے درمیان جنگ ہو سکتی ہے یا یہ صرف سیاسی دباؤ کی حکمت عملی ہے؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل خبرنامہ کو سبسکرائب کریں۔ میں آپ کا میزبان محمد ذیشان، اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔